الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صدر محترم عظیم عالم ربانی حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، آج کے اس اجلاس کے محرک اور داعی اصلاح معاشرہ کمیٹی دھولیا کے کنوینر مولانا مفتی قاسم جیلانی، مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے نمائندگان جو یہاں اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے تشریف لائے ہیں، جناب حافظ جمیل محمدی صاحب جمعیت اہل حدیث، جناب حافظ اظہر حسین صاحب سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، مفتی مسعود قاسمی صاحب، مولانا فاروق اشرفی صاحب، ہمارے بہت ہی لائق احترام عالم دین حضرت مولانا مفتی سراج صاحب ملی، ہمارے بھائی مولانا یحییٰ قاسمی، اسٹیج پر رونق افروز دیگر معزز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر عالی قدر اور بہت مشہور عالم اور بزرگ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جلسوں میں بہت اہتمام کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ ایک بات بار بار ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ بہت ہی اور آج ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں ان کی اس بات سے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں اس بات کو یاد رکھنا، اس سرزمین پر، اس ملک میں اللہ کا دین اللہ کے فیصلے کے مطابق آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ کر رہے گا، مشکلات کھڑی کی جائیں گی، حالات آئیں گے، مسلم پرسنل لاء کو، شریعت کے قوانین کو مٹانے کے لیے تحریکیں کھڑی کی جائیں گی، حکومتیں اس راستے کی رکاوٹ بن کر سامنے آئیں گی، لیکن ان سب کوششوں کے باوجود، باطل کی ساری محنت کے باوجود، تمام مکر و فریب کرنے والے انسانوں کے مکروہ ناپاک منصوبوں اور سازشوں کے باوجود اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کا دین غالب رہے گا اور اس کی شریعت محفوظ رہے گی۔ اسی کا اعلان قرآن پاک میں کیا گیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کے لوگ، یہ کفر اختیار کرنے والے، شرک کے راستے پر چلنے والے، اللہ کو نہ پہچاننے والے، اللہ کی شریعت سے بغاوت کرنے والے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، دین کے نور کو بجھا دیں اور اپنے منہ کی پھونک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نور کو، اللہ کے نور کو جو روشن اور منور ہے اس کو ختم کر دیں، بجھا دیں۔ یاد رکھنا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنے ہی برا کیوں نہ لگے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا نظام ہے جس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا۔
اس ملک میں اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ کوششیں کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ختم کیا جائے، صرف اس ملک میں نہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کی کوششیں کی گئی۔ کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ترکی میں ایک ایسا وقت آیا کہ اسلام کا چراغ بالکل گل ہوتا ہوا نظر آیا، اور یہ صورتحال بنا دی گئی کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی، اذان پر پابندی، شراب خانے عام کر دیے گئے، جوئے سٹے کے کاروبار عام کر دیے گئے، اور مسلمان عورتوں کے جسم سے برقعے اتار لیے گئے، اور مسلمان مردوں کی داڑھیاں مڈوا دی گئیں، اور ان کے جسم سے اسلامی لباس، صالحین کا لباس اتار لیا گیا، اور ایسی فضا بنا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشکل کر دیا جائے، اور مذہب کے سلسلے میں ایک بغاوت کھڑی کر دی گئی۔ خود مسلمانوں کے اندر لاکھوں لوگ ایسے کھڑے ہو گئے جو اسلام کے خلاف بولنے والے تھے، جو اسلامی تہذیب سے سرکشی کرنے والے تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ترکی میں اسلام کا چراغ گل ہو گیا۔ 1920 میں خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ 350 سال تک پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز رہنے والی خلافت عثمانیہ کو پاش پاش کر دیا گیا۔ اپنوں کی بے وفائیاں تھیں، دشمنوں کی سازشیں تھیں، ان سب نے مل کر خلافت عثمانیہ کا جنازہ نکال دیا۔ اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے خلافت عثمانیہ کے قصر کو ڈھا دیا، اور ان کے اندر ایسی بغاوت پیدا کی گئی کہ انہوں نے سلطان عبدالحمید کو کسی طرح برداشت کرنا پسند نہیں کیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ خلافت بھی ختم، اسلام کا نام لینے والے بھی سرکش اور باغی ہو گئے، اور آزاد خیالی آ گئی، اور اذانوں پر پابندی لگا دی گئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک پاشا، اس کی حالت یہ تھی کہ بیٹھا ہوا ہے اور شراب پی رہا ہے، اور قریب میں کسی جگہ سے اذان کی آواز آ گئی تو اس نے مسجد کا مینارہ گروا دیا اور مسجد منہدم کروا دی۔ ایسے لوگ جو اللہ کا نام لینے والے کہلاتے تھے، بظاہر مسلمان تھے، ان کے اندر ایسی بغاوت پیدا ہوئی اور اسلام کا جنازہ نکال دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ایک کشش رکھی ہے اور ایک قوت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ایک طاقت رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلا، اور علماء نے محنتیں کی، خانقاہ کے درویشوں نے محنت کی، مختلف تحریکات سے جڑے ہوئے لوگوں نے محنت کی، اور ایک صالح سماج کی تعمیر کی طرف وہ بڑھے۔ 70 سال تک چھپ چھپ کر محنتیں کی گئیں، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، جن کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں میں پھیل کر اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، شریعت کی طرف بلا رہے ہیں، حکومت ان پر شکنجہ کس دیتی تھی یا جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتی، یا ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا اور شہید کر دیا جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کی خدمت کی، کچھ اس میں سے شہید کر دیے گئے اور کچھ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے دین کے غازی بن کر زندہ رہے۔ قرآن کے الفاظ میں کہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلمانوں میں ایسے جوان مرد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ایسے بہادری رکھنے والے، ایسے ہمت رکھنے والے، ایسی جرت رکھنے والے لوگ، اللہ پر اعتماد کرنے والے، باطل کے آگے نہ جھکنے والے، کسی طاقت کی غلامی نہ کرنے والے، اور تمام قوتوں کو ٹھکرا کر اللہ کی طاقت پر اعتماد اور بھروسہ رکھنے والے، اور اپنے قدموں میں مضبوطی پیدا کرنے والے، اور اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کر دینے کا جذبہ رکھنے والے۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ کتنے ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی باری پوری کر کے اللہ کے دربار میں چلے گئے، شہید کر دیے گئے، اور کتنے وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ، انہوں نے اندرون خانہ محنتیں کی، آج اس کا نتیجہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔
کہ ترکی میں اللہ تعالیٰ نے اسلام پسندوں کی حکومت قائم فرما دی. 15 سال سے وہاں وہ اقتدار قائم ہے جس اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے، اس کے رسول کی غلامی کرنے والے، باطل تحریکات سے، باطل حکومتوں سے ٹکرا جانے والے اور اس عزم کے ساتھ جینے والے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی، ہمیں دبا نہیں سکتی، اور دنیا کی کوئی دولت ہمیں خرید نہیں سکتی. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ اسرائیل ایک ظالم اسٹیٹ ہے، جنہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ لن نرکع ولن نخضع لامریکہ، ہم امریکہ کے آگے نہ جھکیں گے نہ ہم اس کے آگے سجدہ کریں گے. اگر مسلمان ملکوں کے حکمراں امریکہ کے صدر کے جوتے چاٹ رہے ہیں، اس کے تلوے چاٹ رہے ہیں تو یہ ان کا عمل ہے، لیکن ہم وہ ہیں جو امریکہ کو اپنے آگے جھکانے والے ہیں، جو ہم باطل ملکوں کو اپنے آگے جھکانے والے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے وہاں پر معاشی پابندیاں، ترکی پر معاشی پابندیاں لگا دیں اور اس نے اعلان کر دیا کہ ہم ترکی کو جھکا کر دم لیں گے، اور وہاں پر جو لیرا وہاں کی کرنسی ہے وہ گر گئی ایک معاشی پابندی کی وجہ سے، اور پورے ملک میں بڑی پریشانی اور مصیبت کا دورہ ہوا. اور مصیبت ہی کے وقت مومنین اور منافقین میں امتیاز ہوتا ہے اور فرق کیا جاتا ہے، اور اللہ دکھا رہا ہے کہ منافقین ایک طرف ہیں اور مومنین دوسری طرف ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بھوک سے مر جائے یہ ہم کو گوارا ہے، لیکن ہم امریکہ کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ہمت و جرأت کی برکت دکھائی کہ دنیا کے وہ ملک جہاں اسلام کے چاہنے والے بڑی تعداد میں ہیں، وہ ترکی کو سپورٹ کر رہے ہیں. قطر نے ترکی کو سپورٹ کیا. دنیا کے دوسرے اور ممالک جن کا اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے وہ لوگ بھی ترکی گئے، ان کے حکمراں اور سربراہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور 15 سال کے اس اقتدار نے ترکی کو وہاں پہنچا دیا کہ جب یہ اقتدار قائم ہو رہا تھا اس وقت ترکی ریزرو بینک کا مقروض تھا، اربوں ڈالر کا قرض تھا. اور آج ترکی اس پوزیشن میں ہے کہ اس نے آفر کیا ریزرو بینک کو 1 سال پہلے کہ اگر آپ کو کسی قرض کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، ہم آپ کو قرض دیں گے. ان کے پاس یہ طاقت آ گئی، ان کے پاس یہ قوت آ گئی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسباب کی ایسی فراوانی فرما دی، اور ان کا ملک پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور پوری دنیا کے دشمنان دین اس ملک کو ختم کرنے کے لیے اور اس ملک کو جھکا دینے کے لیے کمر بستہ ہیں. 2 سال پہلے ایک زبردست منظم سازش رچی گئی اور یہ صورتحال بنا دی گئی کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو، وہ ایک ہوٹل میں مقیم تھے، کہیں دورے پر گئے ہوئے تھے، وہاں ان پر حملے کی سازش رچی گئی اور ملک میں فوج نے بغاوت کر دی. فوجی بغاوت کتنی خطرناک ہوتی ہے دنیا جانتی ہے، اور اس بغاوت کے پیچھے اسرائیل کی طاقت، امریکہ کی طاقت، دشمنان دین کی طاقت، سب نے ان کو سپورٹ کیا اور منظم طریقے سے سازش رچی گئی، اور فوجیں اپنے اسلحے کے ساتھ پورے ملک میں دندنانے لگیں. اور یہ سازش تھی کہ ادھر ترکی صدر کو شہید کر دیا جائے اور پورے ملک پر قبضہ ہو جائے، جو امریکہ کا قبضہ ہوگا، جو اسرائیل کا قبضہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے پوری دنیا مل کر اس کو مار نہیں سکتی، پوری دنیا مل کر اس کو ختم نہیں کر سکتی. چند منٹ کے فاصلے سے ترکی صدر وہاں سے نکل گئے جہاں ان پر حملہ کیا جانا تھا، اور اس ہوٹل پر بھی حملہ ہوا، وہ اس وقت نکل چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا، موبائل کے ایک ایپ کے ذریعے انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے ماننے والوں سے اور اپنے ملک کے باشندوں سے کہا کہ فوج نے بغاوت کی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو روکیں. اور رات کے 12-1 بجے جب صدر کا پیغام نشر ہوا تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ماؤں نے اپنے جوان بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا کہ جاؤ اور اب جا کر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ان ظالموں کے آگے کھڑے ہو جاؤ. اگر تمہاری خون میں نہ آئی ہوئی لاش آئے گی تو ہم اسے پسند کریں گے، لیکن اگر تم کسی ظالم کے آگے جھک گئے تو ہمارا دودھ تم پر حرام ہے.
یہ طاقت و قوت ایمانی طاقت و قوت ہے. اور 1 گھنٹے میں 20 لاکھ ترکی باشندے سڑکوں پر نکل گئے اور توپوں کے آگے لیٹ گئے اور ٹینک کے آگے لیٹ گئے اور فوجی بغاوت کو ناکامیاب بنا دیا گیا. رات میں جب بغاوت ہوئی تو ساری دنیا کا میڈیا خوشی خوشی خبر نشر کر رہا تھا، اور جب فجر کے وقت فوجی مسلح بغاوت ناکامیاب ہو گئی تو سب پہ سناٹا طاری ہو گیا، اور دنیا نے سمجھ لیا کہ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی جیت اسی کی ہوگی اور فتح اسی کی ہوگی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور آج اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اسی دور کی طرف لوٹ رہے ہیں جو خلافت کا دور تھا. اور وہ صاف کہتے ہیں، کوئی چھپا کر نہیں رکھتے، وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اس کی سرزمین پر نافذ کریں، اور ہم میں سے ایک ایک شخص اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ اور اس کا غلبہ چاہتا ہے، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اور یقین مانیے کہ جس جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا. صرف اس بنیاد پر نہیں کہ ان میں جذبہ ہے. میں اپنے جوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیکھو ترکی کے جوانوں سے کہ ان میں کیسی صالحیت ہے، کیسی پابندی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا کیسا احترام ہے، نمازوں کا کیسا شوق ہے. وہاں کی مسجدیں نمازیوں سے آباد ہیں، جوانوں سے آباد ہیں. تہجد کے وقت وہاں کے اسکولوں میں اور وہاں کے مدارس میں پڑھائی کی شروعات ہوتی ہے، اور اس وقت جبکہ ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں ترکی کی یونیورسٹیز میں، وہاں پڑھنے والے نوجوان اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں. اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے گی کہ وہاں کے جوان اپنی کمپنی میں ملازمت کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے گھر سے کمپنی کا فاصلہ بس میں سفر کر کے طے کر رہے ہیں، 15 منٹ کا راستہ ہے اور بس میں جگہ نہیں ہے تو کھڑے کھڑے ایک ہاتھ سے وہ بس کا ہینڈل پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کا چھوٹا سا نسخہ ہے جس کو دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں کہ 15 منٹ کا یہ وقت جو گھر سے کمپنی تک جانے کا ہے وہ بھی اللہ کے پاک کلام کی تلاوت میں گزرے. یہ چیز جب امت میں پیدا ہوگی، کسی قوم میں یہ چیز پیدا ہوگی تو اللہ ان کی مدد فرمائے گا. اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اور اگر اللہ مدد کرے گا تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکے؟ دنیا کی کس حکومت میں، کس طاقت میں، کس سرکار میں، کس عمارت میں یہ قوت ہے کہ وہ تمہارے اوپر غالب آئے؟ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے زیادہ طاقت والا اللہ ہے، سب سے زیادہ غلبے والا اللہ ہے. وہ القہار ہے، الجبار ہے، اور تمام اقتدار اسی کے دست قدرت میں ہے. وہی اللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، وہی اللہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی اللہ پیدا کرنے والا، جان ڈالنے والا، تصویر بنانے والا ہے. وہی اللہ ایسی زبردست قوت کا مالک ہے کہ اس نے خود اپنی شان عظمت کو کلام پاک میں بیان کیا تو ارشاد ہوا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی وزیر کی وزارت کی، مشیر کے مشورے کی، منصوبہ بنانے والے کے منصوبے کی، کسی معاون کی، مددگار کی، مزدور کی، کسی امیر کی، کسی کبیر کی، کسی غنی کی، کسی بڑے صاحب ثروت کی، نواب کی، بادشاہ کی، حاکم کی، کسی عامر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قوت کے آگے کسی کی قوت نہیں اور اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں. اس لیے صاف صاف سن لیجئے کہ ان حالات میں مایوس ہونے کا کوئی وجہ نہیں ہے. آپ مت ڈریے، آپ مت خوف کھائیے. اگر ڈرنا ہے اللہ سے ڈریے، حکومتوں سے نہ ڈریے، سرکاروں سے نہ ڈریے، فرقہ پرستوں سے نہ ڈریے، گائے کے نام پر قتل عام کرنے والوں سے نہ ڈریے، ماب لنچنگ کرنے والوں سے نہ ڈریے، جنونی بھیڑ اور قاتلوں کے ٹولے سے نہ ڈریے. یہ لوگ آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اس طاقت پر اعتماد اور بھروسہ کیجئے، اس طاقت سے اپنے آپ کو
چھوڑ لیجئے، اس اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کیجئے، اور جن چیزوں سے اللہ کی مدد اترتی ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کیجئے، اور جو رکاوٹیں اللہ کی نصرت اور اس کی رحمت اور اس کی مدد کے راستے میں خود ہم نے کھڑی کی ہیں، گناہوں کی رکاوٹیں، نافرمانی کی رکاوٹیں، سرکشی کی رکاوٹیں، اپنے رسوم و رواج کی رکاوٹیں، بدعات کی رکاوٹیں، اپنے منچاہی خواہشات کی رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو ہٹائیے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے۔ خدا کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو ایمان لائے گا، اچھے اعمال کے راستے پر چلے گا، بھلی باتوں کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں، اپنے دل میں بسا لے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، دوسروں کو بچانے کی محنت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے ان کو اللہ زمین میں غلبہ عطا کرے گا، ان کو جمع دے گا، امن عطا فرمائے گا، خوف کو دور کر دے گا، ذلت کے بعد عزت کا دور لائے گا، غلامی کے بعد حاکمیت کا دور لائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور خدا سے زیادہ سچا وعدے میں اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ آج ہمارے بعض مسلمان بھائی گھبرائے ہوئے ہیں، کچھ مایوس ہو جاتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مسلم پرسن اللہ پر یلغار ہے، شریعت کے احکامات پر پابندی لگائی جا رہی ہے، طلاق کے سلسلے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، 3 طلاق پر بل لے آیا گیا، اب دارالقضا کے اوپر بوچھار کی جا رہی ہے، مختلف قسم کے مسائل لائے جا رہے ہیں، بابری مسجد کے سلسلے میں بہت ہی مکروہ اور نفرت انگیز بیانات اخبارات میں چھپ رہے ہیں، اور دوسری طرف اس بات کا سنہرا خواب ملک کے دوسرے باشندوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ بہت جلد یہاں ایک اکثریت کا غلبہ ہو جائے گا، انہی کی حکومت قائم ہو جائے گی، انہی کا مذہب چلے گا، انہی کی تہذیب چلے گی، اور جو اس کو نہیں مانیں گے ان کو ملک سے بھگا دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ سب سن کے سمجھتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہو گئے اور مایوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مسلمان بدترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے صرف وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، اللہ کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بدترین حالات میں بھی راستے پیدا کر دیتا ہے، حالات کو بدل دیتا ہے، اور آج جو اقتدار ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے نہیں قائم ہوا ہے۔ ان کو تو خود خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ہماری کرسی ہل رہی ہے، اور اسی کو بچانے کے لیے طرح طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مسلم پرسن اللہ پر یلغار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے خواب دکھایا تھا ہر انسان کو، ہر باشندے کو 15 لاکھ ہم دیں گے، اور دودھ کی اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، اور بے روزگاروں کو روزگار دے دیں گے، اتنے کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے، اور ہر باشندے کو تعلیم مفت میں دی جائے گی، شائننگ انڈیا، کرپشن فری انڈیا، کیسے خوشنما دعوے کیے گئے تھے، وعدے کیے گئے تھے، سنہری خواب دکھائے گئے تھے۔ اب جب وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں اور ان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ ان کو پورا کرے، جو لوگ اپنے آپ کو گائے کے دم سے لٹکا کر رکھتے ہوں ان سے کبھی کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ ملک پڑھے لکھے لوگوں سے چلتا ہے، ملک سمجھدار لوگوں سے چلتا ہے، ملک سنجیدہ لوگوں سے چلتا ہے، ملک سب کو لے کر چلنے والے مزاج کے ساتھ چلتا ہے۔ اس مزاج کے ساتھ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب وہ وعدے پورے نہیں ہوئے تو یہ طرح طرح کی باتیں ہر نئے دن لاتے ہیں، اور خاص طریقے پر مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ دوسرے طبقے کو اپنے سے قریب کر سکیں۔ یہ طلاق کا معاملہ کیوں اٹھایا گیا؟ مسلمانوں میں طلاق کی کثرت نہیں ہے، اتنی جو کثرت بتائی گئی، اور بعض ہمارے واعظین مقررین بھی کبھی کبھی کہنے لگتے ہیں بہت طلاق ہو رہی ہے، یہ سب غلط ہے۔ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے ہاں طلاق کا ریشیو تناسب سب سے کم ہے،
اور ہمارے علماء کی محنت ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی محنت، جمعیت علماء کی محنت، جماعت اسلامی کی محنت، جمعیت اہل حدیث کی محنت، مختلف تحریکات، مختلف طبقات، مختلف مسالک، مکاتب فکر کی محنت، علماء قائدین کی محنت، جس کے نتیجے میں مسلمان آج بھی اپنے سماج میں طلاق کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک شوشہ پورے ملک میں چھوڑ دیا گیا اور میڈیا کو خریدا گیا اور لگا دیا گیا، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ مسلمان خواتین بھی سپریم کورٹ کے طلاق کے فیصلے سے خوش ہیں، طلاق بل سے خوش ہیں۔ آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ دکھایا گیا کہ مسلمان برقع پوش عورتیں مودی جی کی تصویر کو لڈو کھلا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمان عورتیں کتنی خوش ہیں کہ مودی جی کی تصویر کو، ان کے فوٹو کو لڈو کھلا رہی ہیں، یہ ان کے اطمینان کی نشانی ہے۔ حالانکہ برقع ہٹا کے بعض جگہوں پر دیکھا گیا تو اندر سے مسلمان عورت نہیں نکلی، کوئی مونچھ والا مرد نکلا، ایسی عورت جس کی مونچھیں بھی تھیں، بس جسم ذرا عورتوں جیسا تھا، اور ماشاءاللہ ایسے افراد کی بڑی کثرت ہوتی ہے، تو وہ پکڑ کے لائے گئے اور ان کو برقع اڑھا دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اندر کون سا مال ہے پتہ ہی نہیں، مذکر ہے، مؤنث ہے، یا کوئی تیسری قسم ہے، کچھ معلوم نہیں، اور کہہ دیا گیا کہ یہ دیکھیے مسلمان عورتیں ہیں۔ ایسا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دیا، خواتین کے احتجاجی مظاہرے کے ذریعے، اور مبارکباد ہو آپ کے شہر کو کہ آپ کے شہر نے اس میں پہل کی، یہ نہ بھلائی جانے والی بات ہے، یہ تاریخ میں لکھی جائے گی کہ آپ لوگوں نے ہمت دکھائی، حوصلہ دکھایا، اور سلام ہو دھولیا شہر کی خواتین کو جنہوں نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا اور چلچلاتی دھوپ میں نکلی، اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت میں گواہی دے گا کہ مردوں کے مقابلے میں مسلمان عورتوں نے زیادہ قربانی دے کر پوری سرکار کو اور حکومت کو بتا دیا کہ ہمیں صنف نازک مت سمجھ لینا، ہم کرنے پہ آئیں گے تو تمہاری اقتدار کا تختہ الٹ سکتی ہیں، اور ایمان و اسلام کے غلبے کے لیے ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھ سکتی ہیں۔ یہ ساری کوششیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کی گئی، اور بہت ساری کوششیں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، ہمیں اصل میں حضرت والا دامت برکاتہم کا خطاب سننا ہے۔ آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ حکومتوں اور سرکاروں سے بات چیت کرے، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے خلاف شریعت قانون کو تبدیل کروائے، یا وہ کورٹ اور عدالت میں جا کر پیروی کرے اور خلاف شریعت فیصلوں کو میں ترمیم کروائے۔ صرف یہ کام مسلم پرسنل لاء بورڈ کا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر، اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ چاہتا ہے کہ خود مسلمان اللہ تعالیٰ کی شریعت کے محافظ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ ہماری شریعت کی حفاظت کرو، اور ہمارے سماج میں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اپنے پیروں تلے اللہ کی شریعت کو رون دیں۔ ایسا نہ ہو کہ جہیز کا لین دین عام کر کے ہم شریعت کے حکم کو مٹائیں، نماز چھوڑ کر اللہ کے فرض کو ختم کرنے کی، اللہ کے فرض میں کوتاہی برتنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم منچاہی خواہشات کے راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلکی جھگڑوں میں، ذات برادری کے اختلافات میں اپنی ناک اونچی کرنے کے سلسلے میں ایسے قدم اٹھائیں جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جرم ہو، گناہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جوان بے حیائی کے راستے پر چلے، نافرمانی کے راستے پر چلیں، اپنی جوانی برباد کریں، موبائل پر گندی اور ننگی تصویریں دیکھیں، راتوں کو جاگیں، دن کو سوئیں، کاروبار نہ کریں، اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کریں، اللہ کے آگے، اللہ کے حضور میں اپنی پیشانیاں جھکانے کا مزاج ان میں نہ ہو، اللہ کے آگے مانگنے کے لیے ان کے ہاتھ نہ اٹھیں، ان کے ہاتھ ظلم اور گناہ کے کاموں میں ملوث ہوں، اور ان کے سماج میں بیوائیں، ان کے سماج میں یتیم، ان کے سماج میں پریشان حال، ان کے سماج میں ستم رسیدہ، ان کے سماج میں دکھی انسان ان کی مدد کے منتظر رہیں۔ آپ غور کریں کہ ہم میں کتنے جوان ہیں جو اپنے محلے کی بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، ہم میں کتنے جوان ہیں جو یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، ہم میں کتنے جوان ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی سنت پر
عمل کرتے ہوں، ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہوں۔ آپ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت ابو بکر صدیق کتنے اونچے مقام کے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں امت کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر غالب آئے گا، جن کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں ما صب اللہ فی صدری شیئا الا وقد صبہ فی صدری ابی بکر، اللہ نے جو چیزیں میرے سینے میں ڈالی ابو بکر کے سینے میں بھی ڈالی۔ نبوت تو کسی کو نہیں ملے گی مگر کیفیات اللہ نے ان کو عطا کی، ایمانی قوت عطا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آخری بیماری ہے، آپ کے مصلی پر نماز پڑھانا ہے، آپ کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، امہات المومنین کہتی ہیں اللہ کے پاک رسول ابو بکر نرم دل ہیں، آپ کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے، چیخ نکل جائے گی، رو دیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کسی اور کو نماز کی امامت کا حکم دے دیجئے، حضرت عمر سے کہہ دیجئے، وہ بہادر ہیں، مضبوط ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ درخواست سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم مجھ سے کہتے ہو میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے کہہ دوں تو صاف صاف سن لو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا، اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے۔ اس شان کے انسان ہیں، اور حالت کیا ہے، خدمت کا مزاج کیسا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی بکریوں کا دودھ دوتے ہیں، پڑوس میں کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، دودھ دونے والا کوئی نہیں تو روزانہ جاتے ہیں بکری کا دودھ دو کر اپنے پڑوسیوں کو دیتے ہیں۔ جس دن وہ خلیفۃ المسلمین بنے، رات کو خلافت کا فیصلہ ہوا، ابو بکر خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ طے کر دیا گیا، اور سب نے ان کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اگلی صبح جس پڑوسی کے یہاں بکری کا دودھ دونے جاتے تھے، صبح کے وقت ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تو امیر المومنین ہو گئے، مشغول ہو گئے، بہت بڑا منصب ان کے سپرد کر دیا گیا، اب نہیں آئیں گے۔ لیکن صبح فجر کی نماز سے پہلے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک چھوٹی بچی آئی، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، چھوٹی بچی تھی، واپس گئی، اس سے تو پوری سمجھ بھی نہیں تھی۔ ماں نے پوچھا کون ہے دروازے پر، تو اس بچی نے کہا جاء حالب الشاة، ہماری بکریوں کا دودھ دونے والا آیا ہے، بکریوں کا دودھ دونے والا آیا ہے۔ یہ شان ہے، خدمت کا یہ مقام ہے، ہم اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرت تحریک کو منظم کریں، اس کے اتحاد، اس کی وحدت، اس کی اجتماعیت کو مضبوط کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت اہل حدیث کو اور جماعت اسلامی کو، ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائیوں کو کہ وہ سب شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور طلاق کے معاملے میں جمعیت اہل حدیث نے جو کردار نبھایا، ہمارے شیعہ بھائیوں نے جو کردار نبھایا، وہ نہ بھلایا جانے والا ہے کہ انہوں نے صاف کہا شریعت پر حملہ ہے، اس لیے ہم بورڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے مسلک کے اختلاف الگ رہے گا لیکن شریعت کی حفاظت کی لڑائی میں ہم شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اور میں اس اتحاد کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے حالات اس اتحاد کی برکت سے دور ہوں گے، نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔